أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے. یہ نہایت ہی بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے. یہ دن جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس دن کو جو ہے ضائع مت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر اذکار کریں. تو اس دن جو ہے درود پاک جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھیں. اس دن کی جو نسبت ہے درود پاک کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے اس دن کی. اس دن جو ہے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. تو اسی لحاظ سے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں. جمعۃ المبارک کی نسبت سے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں. یہ ایک خاص وظیفہ ہے، انتہائی پاورفل وظیفہ ہے. اس ویڈیو کو جو ہے لازماً آخر تک سنیں تاکہ آپ کو وظیفے کی پوری طرح سمجھ آ سکے. اس وظیفے کی جو ہے اجازت عام ہے. ہر جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. ہر مشکل اور پریشانی میں جو ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. ہر طرح کی تکالیف سے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. ہر کسی کو اجازت عام ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے. تو وظیفہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے، بعد نماز جمعہ یعنی کہ آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی. اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درمیان میں ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یہ مختصر سی یہ تسبیح ہے. 100 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. 3 سے 4 منٹ، حد جو ہے 5 منٹ لگیں گے. آپ کی یہ تسبیح جو ہے مکمل ہو جائے گی. صرف 5 منٹ آپ کے لگیں گے. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے. یہ تسبیح کرنے کے بعد جو ہے آپ نے 300 مرتبہ جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے متعلق، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. غرض آپ کا جو بھی کام پھنسا ہوا ہے، جو بھی مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے دعا کرنی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. رو رو کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنی ہے. تو جو خواتین ہیں وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی تو اس کے بعد جو ہے اسی جگہ بیٹھے رہیں. اسی طرح یہ عمل کریں کہ ایک تسبیح جو ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 300 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھیں گے. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے اور پھر سورۃ یاسین بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز عصر کا وقت ہو جائے گا. تو نماز عصر کے بعد جو ہے مرد حضرات جو ہیں بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور نماز مکمل ہوتے ہی فوراً جو ہے آپ نے درود پاک شروع کر دینا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، وہاں سے ہلنا نہیں اور کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی. صرف اور صرف جو ہے درود پاک پڑھنا ہے. نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ نے درود پاک شروع کر دینا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کی 3 تسبیحات کرنی ہے. اگر 3 تسبیحات نہیں کر سکتے تو کم از
کم 2 کریں، 2 بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سب سے جو کم مقدار ہے وہ 100 کی ہے کہ 100 مرتبہ لازماً آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو ایک تسبیح تو ہے جو ہے آپ نے لازماً کرنی ہے اس درود پاک کی۔ تو ایک تسبیح کرنے کے بعد جو ہے آپ نے 41 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ 3 تسبیحات درود پاک کی لازماً کر لیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ، صرف 41 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ ایسے حضرات جو چاہتے ہیں ان کا اپنا ذاتی گھر ہو، کرائے کے مکان سے ان کو نجات مل جائے، تو وہ ان کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ یہی والا درود پاک ہر جمعے کے روز پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اچھا جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے آپ نے 3 تسبیح درود پاک کی اور 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ وظیفہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے بعد نماز مغرب جو ہے نیا دن شروع ہو چکا ہے، ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے، تو اب اس لحاظ سے جو ہے آپ نے اس وظیفے کو جو کنٹینیو رکھنا ہے، اگلے جمعے تک کنٹینیو رکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی کرنی ہے، جو بھی درود پاک کا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے اس میں اپنا یعنی جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے آیت کریمہ کی کرنی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یہ معمول جو ہے ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، یہ معمول جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، یہاں تک کہ اگلے جمعے کا دن آ جائے، جمعرات کا دن آ جائے۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آئے تو بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء جو ہے آپ نے اول آخر جو ہے ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے، اور درمیان میں جو ہے 3125 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو وظیفہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جمعے کے دن ویسے معمول بنائیں گے، اور جمعے کے دن جو ہے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ میں دوبارہ اچھی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں، دوبارہ سمجھ لیں کہ بعد نماز جمعہ اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے اول آخر جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح جو کرنی ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کی کرنی ہے، اور اس کے بعد 300 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور عصر اور گھر آ کر جو ہے اپنے سورۃ کہف پڑھنی ہے اور سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ معمول لازماً کر لیں سورۃ کہف کا اور سورۃ یاسین کا۔ اور بعد نماز عصر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، بعد نماز عصر آپ نے 3 تسبیحات جو ہیں آپ نے کرنی ہے، اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا، سلام پھیرنے کے بعد عصر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے، جیسے ہی نماز ختم ہو تو آپ نے درود پاک شروع کر دینا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کو جو ہے خاص نسبت ہے جمعے کے روز کی، تو آپ نے جو ہے اس کی 3 تسبیحات کرنی ہے، اگر 3 نہیں کر سکتے تو 2 تسبیحات کریں، 2 بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تسبیح لازماً آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو بعد نماز مغرب یعنی کہ جمعے کا دن ختم ہو گیا، اب آپ نے بقایا دن جو ہے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، 7 دن جو ہے آپ نے اس وظیفے کے مکمل کرنے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بعد نماز مغرب سے یعنی کہ اگلے دن سے یعنی کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد یعنی کہ جمعے کا دن جو ہے وہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب ہفتے کا جو ہے وہ دن شروع ہو چکا ہے، ہفتے کی رات آ چکی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح جو ہے اپنے آیت کریمہ کی پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ جمعرات کا دن پھر واپس آ جائے۔ تو جمعرات کے دن بعد نماز مغرب، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء آپ نے جو ہے
اول آخر 11 اول آخر جو ہے ایک ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی کرنی ہے. جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. درمیان میں 3125 مرتبہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے. وظیفہ جو ہے جمعرات کی رات جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کوشش کریں کہ اگلے دن جمعے کے دن وہی معمول کر لیں اور بعد نماز عصر بھی وہی معمول کر لیں اور اس وظیفے کو جو ہے جمعے کے دن جو ہے بعد نماز عصر ختم کریں اور دعا کریں انشاءاللہ العزیز ان 7-8 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسائل ضرور حل ہوں گے، مصیبتیں ضرور دور ہوں گی، تکالیف سے نجات ملے گی. انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعا جو ہے قبول ہوگی، حاجتیں پوری ہوگی، غموں سے نجات ملے گی، ہر مشکل اور پریشانی کا حل جو ہے وہ ضرور نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.